ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ، 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی۔ یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آج جو ٹپ لے کر آیا ہوں سیلف گرومنگ کے لحاظ سے، سیلف امپرومنٹ کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، پوچھتے ہیں کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے، پوچھتے ہیں کہ کامیاب کیسے ہوا جاتا ہے، پوچھتے ہیں کرکٹ کیسے کھیلی جاتی ہے، پوچھتے ہیں بیڈمنٹن کیسے کھیلی جاتی ہے، پوچھتے ہیں زندگی میں کامیاب کیسا ہوا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ون لائنر آنسر اس کا دیا جائے۔ اب اس کا آنسر ون لائنر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بہت جاندار آنسر ہوگا انشاءاللہ تعالی جو میں دینے جا رہا ہوں۔ یہ کسی جگہ پڑھا تھا میں نے، اور پھر میں نے اپنی اوپر امپلیمنٹ کیا، اور الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی۔ اگر آپ کسی بھی شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس سے یہ چیز پوچھتے ہیں کہ جی یہ کتاب کیسے پڑھی جاتی ہے، میتھمیٹکس میں ایکسپرٹ کیسے ہوا جاتا ہے، صحیح ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے نا اگر آپ پوچھتے ہیں تو میرا خیال سے آپ کا سوال غلط ہوتا ہے۔ صحیح ہے، آپ نے بیسیکلی کرنا کیا ہوتا ہے، آپ نے بیسیکلی کرنا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کے پاس جائیں، اور فار ایگزامپل میں اگر آپ کو ایک ساتھ ساتھ مثال دیتا ہوں، یہ دیکھیے گا، یہ ووڈ پہ بنا ہوا ایک آرٹ ہے۔ تو جب میں گیا ان صاحب کے پاس تو یہ نہیں سکھا پا رہے تھے مصروفیت کی وجہ سے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیسے سیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا بس پیشن ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ اس کے بعد پھر میں نے یہ والے کام کرنا شروع کر دیے۔ ادھر پیچھے بھی آپ کو بہت سارے میرے ایسے آرٹ ورک نظر آ رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو جس شخص نے اس کام میں کامیابی لی ہے، فار ایگزامپل بیٹنگ میں، آپ نے سوئمنگ میں، ریسرچ ورک میں، آرٹ اینڈ کرافٹ میں، انٹیریئر ڈیکوریشن میں، بزنس میں، کسی میں بھی اگر آپ کی اس سے ملاقات ہو جاتی ہے تو بہت ہی اعلیٰ بات ہوگی۔ آپ ان سے پوچھیں آپ نے کیسے کیا، وہ فٹ اسٹیپ آپ نے فالو کرنے ہیں۔ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو آٹو بایوگرافیز پڑھیں، انٹرویوز سنیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں دیے ہوں گے انٹرویوز، اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا بتایا کہ انہوں نے کیسے کیا۔ جیسے شعیب اختر کی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس کا انٹرویو ایڈ کر دوں، دیکھتا ہوں ایڈ کر دوں گا۔ اس نے یہ بتایا کہ اپنے شولڈر کو سٹرونگ کرنے کے لیے وہ پہلے بائک پیچھے باندھ کے بھاگا کرتا تھا، پھر گاڑی، پھر اسے کہا میں نے ٹرک پیچھے باندھا، اور میں رننگ کیا کرتا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ اپنے شولڈر کو کے مسل کو بڑا کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، اسی طرح کی ایکسرسائزز جو ہیں۔ تو اب کسی بھی شخص نے یہ سپیڈ لانی ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے آؤ تو آپ کی سپیڈ بہت زیادہ ہو جائے گی، نہیں، آپ کو بھی اس شعیب اختر کی طرح ایسے ایکسرسائزز کرنی ہوں گی، ایسی ٹریننگز کرنی ہوں گی۔ اسی طرح سے جب ہم نے بک پڑھنا شروع کیا تو ہمیں ڈاکٹر جاوید قمر نے کہا بھائی میں تو روزانہ کی 2-3 کتابیں ختم کرتا ہوں۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یار اگر آپ نے آگے نکلنا ہے ریسرچ ورک میں تو آپ کو روزانہ کی 2-3 کتابیں ختم کرنی ہوں گی، صحیح ہے۔ اسی طرح سے جو ہیں آپ کا یہ رنر جو تھا، دیکھیں نام سے نکل رہا ہے، 2 دفعہ کا اولمپئن کا گولڈ میڈلسٹ ہے،
وہ اپنے پیچھے جو ہے وزن باندھ کے بھاگا کرتا تھا، کیونکہ آگے سے ایئر پریشر آتا ہے جب یہ لوگ اولمپک وغیرہ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو جب بھی پڑھیں گے، جیسے اس کو لے لیں، راشد لطیف نے بتایا تھا کہ ہم کیا کرتے تھے کہ ہم الٹا کھڑا ہو جاتا تھا، اور جب وہ بال کر دیتا تھا دین میں سیدھا ہوتا تھا. اس سے کیا ہوتا ہے، میرے ریفلیکسز اچھے ہوئے. جیسے اس نے انضمام الحق نے ابھی ٹپ دی تھی عبداللہ شفیق کو، میرا خیال سے، ہاں عبداللہ شفیق کو. تو اس نے کہا کہ ٹیپ بال سے پریکٹس کرو، اس سے ریفلیکسز زیادہ اچھے ہوں گے. جیسے میں جب اسپورٹس کی ٹریننگ دے رہا ہوتا ہوں تو میں بیڈمنٹن کھلواتا ہوں. بیڈمنٹن سے ریفلیکسز بہت زیادہ تیزی سے کیا ہوتے ہیں، بلڈ ہوتے ہیں اس چیز کے لیے. اسی طریقے سے جب میں آرٹ اینڈ کرافٹ کروا رہا ہوتا ہوں تو میں آبزرویشن انکریز کرواتا ہوں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جب کرواتا ہوں تو آبزرویشن انکریز کرواتا ہوں مختلف کیس اسٹڈیز کے تھرو. صحیح ہو کیا؟ اور جب میڈیکل کی ٹریننگ میں دے رہا ہوتا ہوں تو میں ریلیشن شپ جنریٹ کرنا سکھاتا ہوں. صحیح ہے. تو ہماری بات وہیں سے شروع ہوئی کہ اگر کبھی بھی آپ نے یہ چیز دیکھنی ہو کہ آپ کیسے سیکھ سکتے ہو وہ چیز، تو آپ اس شخص کو فالو کرو جس نے اس میں کامیابی لی اور اس کے فٹ اسٹیپ پر آپ نے چلنا ہے. بہت آسان ہو جاتا ہے کوئی بھی کام کرنا، کیونکہ آپ سے پہلے وہ کام کئی لوگوں نے کیا ہوا ہوگا. ہاں آپ بالکل یونیک کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کے فٹ اسٹیپ بنیں گے، ان کو لوگ فالو کریں گے. تو آج کی گولڈن ٹپ ہماری کیا ہوگی؟ آج کی گولڈن ٹپ یہ ہوگی کہ آپ نے کچھ بھی کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس سے پہلا شخص ہے اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے یہ کامیابی لے لی، اور پھر اتنی محنت کرنی ہے، ویسی محنت کرنی ہے. اگر آپ ویسی محنت نہیں کرتے اور آپ چاہتے ہو کہ 150 160 کی اسپیڈ سے آپ بال کر سکو، آپ چاہتے ہو کہ یہ اتنی ساری کتابیں آپ کو بھی سمجھ میں آ جائیں لیکن اتنی اسٹرگل نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح ہوگی. تو گولڈن ٹپ، آپ نے کیا کرنا ہے، ویسے ہی کام کرنے ہیں، اس سے زیادہ کام کرنے ہیں اگر اس سے آگے نکلنا ہو. دعا میں یاد رکھے، طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.